السلام علیکم، میں ہوں رضا میکن، آپ دیکھ رہے ہیں IRK نیوز۔ آئیے جانتے ہیں کچھ تازہ ترین اپڈیٹس صدیق جان صاحب سے۔ جو وزیر فارم 45 کی اسمبلی کا بنے گا وہ فارم 47 کی اسمبلی کے حکومت کے اس وزیر کی وزارت کا مکمل پوسٹ مارٹم کرے گا، اس کا کچا چٹھا کھولے گا، اس کے اوپر پوری ورکنگ کرے گا، اس کی 2 نمبریاں پکڑے گا، اس کے حوالے سے رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت اپلیکیشنز دے گا، عدالتوں میں جائے گا، ایکسپوز کرے گا، پریس کانفرنسز کرے گا۔ یعنی جو وزیر سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے فارم 45 کی اسمبلی کا، اس کا کام یہ ہے کہ جو موجودہ فارم 47 کی اسمبلی اور اس کی حکومت ہے جس کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا، اس کے وزیر جو ہے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا، اس کی وزارت کا پورا کچا چٹھا وہ کھولے، اس کی پوری تفصیلات وہ لے، اس کے پورے وہ ڈاکومنٹس لے، اس کے انٹرنل چیزیں نکلوائے اور اس کے سکینڈلز نکالے، ان کو ایکسپوز کرے، پریس کانفرنسز کرے اور اس کو پوری طرح سے جو ہے وہ اس کے اوپر ایک پورا نیریٹو بنائے۔ تو ایک تو یہ تجویز ہے۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی کی کمیٹیاں ہیں، ان قائمہ کمیٹیاں جو ہیں ان سے مصافی ہو جائے تحریک انصاف، یہ دوسری تجویز ہے۔ تیسری تجویز یہ ہے کہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے اس کی جو ہے وہ تنظیم سازی کی جائے، اور اس کی تنظیم سازی اس طرح سے کی جائے کہ صوبائی سطح پر، ضلعی سطح پر اور زبردست لوگوں کو آگے لایا جائے، اور پورا اس کا ایک میکنزم پورے پاکستان میں اسٹرکچر کھڑا کیا جائے تحریک تحفظ آئین پاکستان کا۔ اور جب تحریک تحفظ آئین پاکستان کا ایک ذمہ دار ہوگا تو اس کے ساتھ 5-6 جماعتوں کی وہ سپورٹ ہوگی، تو جب 5-6 جماعتوں کی سپورٹ ہوگی تو ظاہر ہے اس کے لیے آسان ہے چیزیں کرنا، کیونکہ صرف تحریک انصاف کو ہوتا ہے تو اس کے اوپر تو بہت زیادہ ظلم ہو جاتا ہے، لیکن جب 5-6 جماعتوں کا ایک نمائندہ ہوگا تو اس کے پاس ذرا اس کو بیکنگ تگڑی ہوگی۔ اچھا، پھر اسی طرح سے ایک تجویز یہ ہے کہ جو ہر ہفتے ایک ایکٹیویٹی کی جائے، اور اس میں جو تجویز دی ہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے تجویز دی ہے۔ انہوں نے تجویز دی ہے کہ ہر ہفتے کس طرح کی ایکٹیویٹی ہو۔ انہوں نے کہا کہ مثال کے طور پہ کوئی جہاں بھی ہے، اگر کوئی گھروں میں ہے تو گھروں سے باہر آ جائیں، گھر کے دروازے پر آ جائیں، اگر کوئی دفتر میں ہے دفتر سے باہر آ جائے، اگر کوئی ریڈی لگا کے کھڑا ہے تو وہ وہیں پہ کھڑا ہو کر، اور اگر کوئی سڑک پہ جا رہا ہے تو وہ گاڑی سائڈ پہ لگا کے رکے گا، اور پورے 12 بجے جو ہے وہ 5 منٹ تک اللہ اکبر کی صدائیں دی جائیں گی۔ اچھا، ان کے پیچھے اس کے لاجک کیا ہے کہ وہ کیوں یہ بات کہہ رہے ہیں، اس پہ میں آتا ہوں۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ اس سے اگلے ہفتے جو آپ ایکٹیویٹی کریں اس میں جو ٹائم آپ ڈیسائیڈ کریں اس ٹائم کے اوپر سارے جو ہیں وہ کھڑے ہو کر ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صدائیں دیں۔ تو اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت لوگوں کے اندر ایک مایوسی سی ایک پھیل گئی ہے کہ کچھ نہیں ہو رہا۔ تو جب اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی تو ایک تو پورے پاکستان کی جب ہزاروں ویڈیو سامنے آئیں گی کہ لوگ گھروں سے نکل کے اور اللہ اکبر کی صدائیں لگا رہے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کی صدائیں لگا رہے ہیں، اور لوگ سڑکوں پہ کھڑے ہو کے کر رہے ہیں، دفتروں کے باہر کھڑے ہو کے کر رہے ہیں، تو یہ جب ویڈیوز جب بن کے اور ہزاروں ویڈیو سوشل میڈیا پر آئیں گی تو اس سے یہ پتہ چلے گا کہ پاکستان کی قوم، لاکھوں کروڑوں لوگ جو ہیں انہوں نے ایک اعتراض اٹھایا ہے، انہوں نے باہر نکل کر آ کر اور یہ صدائیں لگا کر بتایا ہے کہ ہم اس نظام سے کے خلاف ہیں، ہم اس حکومت کے خلاف ہیں، ہم اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کروا رہے ہیں، ہم جو بھی مظلوم ہیں ان کے ساتھ ظاہر یکجہتی کر رہے ہیں۔ تو ان کا یہ ہے کہ جب یہ ہزاروں ویڈیوز آئیں گی تو لوگوں کو ایک اچیومنٹ فیل ہوگی کہ یار یہ ہم نے کیا کیا، ہم نے تو ایک چھوٹا سا کام کیا ہے کہ گھر سے نکل کے اور اللہ اکبر کی صدائیں 5 منٹ لگائیں، اور یہ تو پورا پاکستان کا سوشل میڈیا تو کوہرام برپا ہو گیا ہے، پورا انٹرنیشنل میڈیا اس کو دکھا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر یہ ایکٹیویٹی ہوئی ہے۔ تو اس میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کا کہنا ہے کہ اس سے ایک اعتماد ملے گا، ایک سٹیپ میں، 2 سٹیپس میں، تیسرے سٹیپ میں، اور پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ پھر جب APCs ہوں گی اور پھر وہ ساتھ ان کا یہ ہے محمود خان اجگری صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہا کہ ہم تاجروں کو انگیج کریں، کسانوں کو انگیج کریں، ڈاکٹرز کو انگیج کریں، نرسز کو انگیج کریں، سرکاری ملازمین کو انگیج کریں، ٹیچرز کو، مزدوروں کو، یونینز کو، ہر ایک کو ہم انگیج کریں، ریٹائرڈ ملازمین کو ہم انگیج کریں۔ تو ان کا یہ ہے کہ ہم ان ساروں کو انگیج کر کے، اور جب بھی اب اسلام آباد کی کال دی جائے تو ہر کمیونٹی جو ہے وہ ہر طبقہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ نکلے کہ ہمارے لیے یہ مارچ ہو رہا ہے۔ تو ایک ان کی یہ تجویز ہے۔ اب تحریک انصاف جو ہے وہ 2 چیزوں پہ ریلیکٹنٹ نظر آتی ہے خاص طور پر۔ ایک ریلیکٹنٹ نظر آتی ہے تحریک انصاف جو باہر لیڈرشپ ہے وہ کمیٹیوں سے استعفے دینے پر ریلیکٹنٹ نظر آتی ہے، ظاہر پروٹوکول ہے، کمیٹی کے چیئرمین ہیں اور ماشاءاللہ جی وہاں پہ بیوروکریٹس بھی آ کے پھر پروٹوکول بھی دیتے ہیں، بات بھی سنتے ہیں، 2-4 کام بھی اپنی کروا لیتے ہوں گے، ایک پروٹوکول بھی ہے کہ جی بڑا ماشاءاللہ۔ اور دوسرا یہ ایک تو کمیٹیوں سے مصافی نہیں ہونا چاہتے تحریک انصاف والے، دوسرا تحریک انصاف والے جو ہیں وہ یہ جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے، تحریک تحفظ آئین پاکستان جو ہے اس کا بھی دوسرا جو مین ہے وہ ہے فارم 45 کی اسمبلی باہر نہیں لگانا چاہتے یہ۔
کسی صورت نہیں لگانا چاہتے. اور تیسرا جو ہے وہ تحریک تحفظ جان پاکستان کو بھی یہ مستحکم نہیں کرنا چاہتے. اب عمران خان صاحب سے جو ملاقات ہوگی اگر ولیمہ خان صاحبہ کی ہو جاتی ہے, سلمان راجہ صاحب کی ہو جاتی ہے, تو اس چیز پہ تحریک تحفظ جان پاکستان کو تحریک انصاف نے کہا ہے کہ ہم ایک بار عمران خان صاحب سے اجازت لینا چاہتے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ جی چلیں ہمیں آپ ٹائم دے دیں. تو جو ٹائم انہوں نے لیا اس ٹائم میں سے بھی اب 24 گھنٹے کا ٹائم جو ہے وہ باقی رہ گیا ہے. تحریک تحفظ یعنی پاکستان کے اندر دو طرح کی اس وقت سوچیں. ایک ان کے اندر سوچ یہ ہے کہ تحریک انصاف اگر ان کی باہر جو لیڈرشپ ہے یہ ساتھ نہیں بھی آتی تو ہمیں ان چیزوں پر اناؤنس کر دینا چاہیے اور الٹیمیٹلی تحریک انصاف کے اوپر دباؤ آئے گا, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ علیمہ خان کے ذریعے عمران خان صاحب نے پیغام بھی بھیجا محمود خان اجگری صاحب کو اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کو, جس میں عمران خان صاحب نے ان کو بہت شکریہ ادا کیا کہ آپ جس طرح سے میرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے, اگر یہ ہو جاتی ہے تو یہ اندرونی محاذ پہ ایک بڑی دھماکہ خیز چیز ہوگی, بڑی دھماکہ خیز چیز ہوگی. اس میں دیکھنا کہ ایک دم کتنی ہلچل مچ جائے گی کہ تحریک انصاف کمیٹیوں سے مستعفی ہو گئی ہے, اسمبلیوں سے نہیں کمیٹیوں سے. پھر فارم 45 کی اسمبلیاں لگ رہی ہیں. اس کی آپ اندازہ لگائیں کہ جب فارم 45 کی اسمبلی لگے گی, سڑک کے اوپر لگے گی یا اسمبلی کے لان کے اندر لگے گی, اس کے اندر تقریریں ہو رہی ہوں گی, تو آپ خود اندازہ لگائیں کہ اس کے کروڑوں میں اس کے ویوز ہوں گے, سوشل میڈیا کے اوپر اس کو بات ہو رہی ہوگی اور پوری ایک ایکٹیویٹی ہوگی. تو یہ ایک چیز ہے. اب آ جائیں کہ جو انڈیا کے ساتھ ہمارے معاملات ہیں اس میں دیکھیں اس وقت بھی صورتحال یہ ہے کہ بھارت کا میڈیا تو انہوں نے ورچوئل اسٹوڈیوز بنا لیے ہیں اور پورا انہوں نے تو جنگ شروع کروا دی ہوئی ہے, لیکن اب ان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, پسپائی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے, ذلت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کہ جھوٹے لوگوں تم دکھا رہے ہو کہ LOC کے اوپر یہ ہو گیا ہے اور حملہ کر دیا ہے. پاکستان میں تو ایک پتہ بھی نہیں ہلا. LOC کے اوپر آپ نے 2-3 جگہ جو چھیڑ چھاڑ کی تو وہ آپ کو منہ توڑ جواب ملا ہے, اور تو آپ نے کچھ کیا نہیں ہے. تو ان کو بھی سبکی ہو رہی ہے. اس وقت واضح طور پر جو نظر آ رہا ہے کہ بھارت کے میڈیا کے اوپر جنگی جنون سوار ہے, لیکن بھارت کی حکومت مودی وہ ریلیکٹنٹ نظر آتے ہیں کوئی بھی اس طرح کی سرجیکل سٹرائک کسی چیز میں, کیونکہ ان کو وہ اصل میں پاکستان کا جو رسپانس ہے ممکنہ وہ کیلکولیٹ نہیں کر پا رہے کہ ہم اگر کریں گے تو پاکستان کس طرح سے ریئیکٹ کرے گا, وہ کیلکولیٹ نہیں کر پا رہے. اور دوسرا میں آپ کو بتاؤں نا کہ بھارت کو بھی اس بات کا پتہ ہے, ان کے دفاعی تجزیہ کار, ان کے ریٹائرڈ آرمی جرنیل ان کو یہ بات ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے بتا رہے ہیں. تو اس لیے بھارت جو ہے وہ ابھی تک کچھ بھی نہیں انہوں نے کیا, صرف گدڑ بھبکی ہیں, صرف دھمکیاں ہیں. اور مودی بہت امبیرسنگ سچویشن میں ہیں, بالکل ایکسپوز ہو گیا ہے. اب انڈین میڈیا کے کچھ چینلز اب شروع ہو گئے. اب وہ جو سارے ایک لائن پہ تھے نا, اب تھوڑا تھوڑا اس کی عمارت میں سے اینٹ نکلنے لگ گئی ہیں اس عمارت میں سے. اب کچھ چینلز کے اوپر بات ہونا شروع ہو گئی ہے کہ بھائی یہ کیا صورتحال ہے اور کس طرح سے ہے. اور میں کچھ کلپس بھی آپ کو اگلی ویڈیو میں سناؤں گا کسی میں کہ کس طرح کی بات ہو رہی ہے انڈین میڈیا کے اوپر. حیران کون ہے کہ اس طرح کی باتیں اب انڈین میڈیا پر ہونا شروع ہو گئی ہیں. لہٰذا لیٹسٹ اس وقت کی اپڈیٹ یہ ہے جب میں آپ کو سامنے یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, کوئی پاکستان کے ساتھ انڈیا نے کوئی اٹیک نہیں کیا, کوئی سرجیکل سٹرائک نہیں کی, کوئی بڑا کوئی وہ چیز نہیں کی, اور بس LOC کے اوپر ہلکی بھلکی ٹھک ٹھک لگائی ہوئی ہے انہوں نے اور ان کو اس کا جواب مل رہا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. باقی ان کا میڈیا تو جنگ شروع کروا چکا ہے اور پتہ نہیں وہ کیا سے کیا دکھا رہا ہے. اور پاکستان میں آپ کے سامنے لوگ چل کر رہے ہیں, میمز بنا رہے ہیں, اور لوگوں کو کوئی وہ نہیں ہے کہ لوگوں کے اوپر جنگی جنون سوار ہو اور لوگ بالکل کہیں کہ پاکستان کو اٹیک کر دینا چاہیے. ایسی صورتحال نہیں ہے. تو ناظرین یہ تھی آج کی تازہ ترین اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.